يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلو کھاؤ، من طیبات ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیے پاک صاف۔ اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، پاک صاف چیزیں کھاؤ۔ واشکرو للہ، اللہ کا احسان مانو، اللہ کا احسان مانو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کو پوجتے ہو، اللہ کا احسان مانو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، اگر تم اس کو پوجتے ہو، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ تو اس آیت کے اندر اللہ نے کس چیز کا حکم دیا ہے بتائیے جی؟ حلال چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے، پاک اور صاف چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ستھری پاک صاف۔ جو حرام چیزیں ہیں وہ پاک صاف تو نہیں ہے نا، وہ تو گندی اور غلیظ چیزیں ہیں جو حرام چیزیں ہیں۔ تو فرمایا ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، اور ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا احسان مانو اگر تم اس کو پوچھتے، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو اللہ کی، تو پھر پاک چیزیں کھاؤ۔ پاک چیزیں جس میں کوئی ناپاکی شامل نہ ہو، کوئی گندگی شامل نہ ہو، جس میں کوئی حرام کا پیسہ نہ ہو، جس میں کوئی چوری کا پیسہ نہ ہو، جس میں کوئی رشوت کا پیسہ نہ ہو، نہ ایسا نہ کرو۔ پاک چیزیں کھاؤ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاک چیزیں کھاؤ۔ اچھا، مسلمان کے اوپر جیسے کلمہ تو مسلمان نے پڑھنا ہے نا، تو کلمہ، پھر نماز، پھر روزہ، پھر حج اور پھر زکوٰۃ، یہ پانچوں چیزیں فرض ہیں۔ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے بغیر جون سا ہے وہ بخشش کا دروازہ کھلنا مشکل ہے جی، کہ نماز نہ پڑھے، حج نہ کرے صاحب استطاعت ہونے کے باوجود، روزہ نہ رکھنے کی طاقت ہونے کے باوجود، اور زکوٰۃ نہ دے جبکہ وہ صاحب نصاب ہے، پھر بھی زکوٰۃ نہ دے۔ اسی طرح جس طرح یہ چیزیں فرض ہیں، اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ رزق حلال کی تلاش کرنا بھی، یہ بھی ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بلکہ ہر عبادت سے پہلے رزق حلال کا ہونا ضروری ہے۔ ہر عبادت، نماز پڑھنے سے پہلے رزق حلال کا ہونا ضروری ہے، جو ان سے زکوٰۃ دینے سے پہلے، حج کرنے سے پہلے، روزہ رکھنے سے پہلے رزق حلال کا جو ان سے ہونا وہ ضروری ہے۔ اگر ایک مسلمان ایمان والا حلال روزی کھا کر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز انشاءاللہ قبول ہوگی۔
اگر حلال روزی کھا کر روزہ رکھے گا تو اس کا روزہ بھی قبول ہوگا، اگر حلال روزی کھا کر حج کرے گا تو اس کا حج بھی قبول ہوگا، اور حلال روزی کے اندر سے جب وہ زکوٰۃ نکالے گا تو اس کی زکوٰۃ بھی دی ہوئی قبول ہوگی۔ اگر ہے ہی رشوت کا مال، چوری کا مال، بے ایمانی کا مال، تو وہ زکوٰۃ اس کو جنت میں داخل کرنے کی بجائے جہنم میں داخل کرے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر حلال روزی کھا کر وہ نماز پڑھے تو نماز بھی قبول، اگر حلال روزی کھا کر وہ زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ بھی قبول، اور اگر روزہ رکھے تو روزہ بھی قبول، حج ادا کرے تو انشاءاللہ حج بھی اس کا قبول، تو اس کی یہ ساری چیزیں جو سی ہیں وہ قبول ہوں گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، مگر اگر کسی مسلمان کے پیٹ میں وہ حرام کی کمائی ہو، وہ اس کو تمیز ہی نہیں ہے، وہ دن میں 10 جگہوں پر جھوٹ بولتا ہے، 10 جگہوں پر جھوٹ بولتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، ہاں اس کو یہ شاید نہ پتہ ہو کہ قرآن کریم میں تو یہاں تک لکھا گیا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس کے پیٹ میں مال ہی حرام کا ہے، کئی جگہوں پر جھوٹ بولتا ہے، رشوت لیتا ہے، کمیشن کھاتا ہے، یا چوری کرتا ہے، یا چوری کے پیسے لیتا ہے، جھوٹ بول کر ادھر کی ادھر کمائی لیتا ہے جن سے، یا سود لیتا ہے، سود دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جن سی ہیں، تو جب اس کے پیٹ میں حرام کی کمائی ہوگی تو کیا اس کی کوئی عبادت قبول ہوگی؟ کیا وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھتا رہے، وہ روزے رکھتا رہے، اس نمازوں کا پڑھنا، روزوں کا رکھنا، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی؟ اصل چیز یہ سوچنے اور سمجھنے والی ہے۔ تو اگر ایک مسلمان کے پیٹ میں حرام کی کمائی ہوگی تو اس کی جیسے وہاں عبادت قبول ہو رہی ہے، جب حلال کی کمائی ہے تو یہاں پھر عبادت قبول نہیں ہوگی جب حرام کی کمائی ہوگی۔ تو یوں اس کو اس طرح آپ سمجھ لیں کہ اگر کسی عمارت کی بنیادیں مضبوط ہو جائیں، بنیادیں جون سی ہیں، تو وہ عمارت بھی مضبوط ہو جائے گی، اور اگر بنیادیں کمزور ہوں تو وہ عمارت جون سی ہے مضبوط نہیں ہوگی۔ اگر بنیادیں کمزور ہیں آپ اس پر بڑی عمارت نہیں اٹھا سکتے، بنیادیں مضبوط ہوں تو ہم نے پھر دنیا میں ہم ایسی عمارتیں بھی دیکھ کر آئی ہیں جو 130 منزلہ عمارتیں ہیں، 130 منزلہ عمارتیں ہم ایسی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں، دنیا کے بے شمار ملکوں کے اندر 130 125، یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے بھی اوپر ہوں جان سی ہیں۔ تو اگر بنیادیں مضبوط ہوں گی تو وہ عمارت بھی مضبوط ہوگی، اگر بنیادیں کمزور ہوگی تو پھر اس پر بڑی عمارت اور کوئی عمدہ عمارت نہیں، اس کو بنانے کا فائدہ نہیں ہے، وہ کبھی بھی گر سکتی ہے، وہ کسی بھی وقت گر سکتی ہے، وہ تو زلزلہ تو دور، وہ ہلکی سی ہوا کے جھونکے سے بھی گر سکتی ہے جون سی ہے۔ تو اور اگر وہ گر جائے تو پھر جتنی محنت کی ہوگی، خرچہ کیا ہوگا، جو نمازیں پڑھیں، جو روزے رکھے، بظاہر جو حج کیا، زکوٰۃ، سب ضائع ہو جائے گا، سب ضائع ہوگا۔ اگر مال حرام ہے پیٹ کے اندر جون سے، تو اصل میں اس آیہ کریمہ میں یہ بھی فرمایا کہ کسی کا مال ناحق طور پر کھانے کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے، کہ آج کل جیسے لوگ، بعض طاقتور لوگ کمزور لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں جون سے، تو وہ بھی تو حرام ہی ہے نا، وہ بھی حرام۔ صرف رشوت تو حرام نہیں ہے، رشوت تو گناہ نہیں ہے، جھوٹ تو گناہ نہیں ہے، وہ چوری کی کمائی تو گناہ نہیں ہے، کسی کا مال ناحق جون سے ہے اس کو کھا جانا یا اس پر قبضہ کر لینا، یہ بھی گناہ ہے۔
یہ بھی حرام چیزوں کے ساری چیز جو ان سی ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ حرام کی روزی پر پلنے والا گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حرام کی روزی پر اب وہ حرام کی روزی بھلے رشوت کی صورت میں ہے، بھلے وہ سود کی صورت میں ہے۔ بعض لوگ سود لیتے ہیں اور سود دیتے ہیں، بہت ہی خوفناک اللہ سے جنگ کرنے والا عمل ہے سود کا لینا اور سود کا دینا۔ چوری بھی حرام، تو بعض تو اس طرح کی درجنوں صورتیں ہیں جس میں حرام کا مال آ جاتا ہے، حرام کا مال۔ بعض لوگ جو ان سے وہ کمیشن لیتے ہیں اپنے جس ادارے میں کام کرتے ہیں وہاں کمیشن لے رہی ہوتے ہیں، کمیشن دے رہی ہوتے ہیں جو ان سے، سب اس طرح کی چیزیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کی روزی پر پلنے والا گوشت وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اب چونکہ ربیع الثانی کا چاند وہ طلوع ہو چکا ہے، ربیع الثانی کا چاند وہ نکل چکا ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر حضور غوث اعظم پیران پیر غوث اعظم دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی آپ تشریف لائے جو ان سے ہیں۔ تو حضور غوث اعظم کے حوالے سے میں اسی آیت کی روشنی کے اندر میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور غوث اعظم کے والد کا نام کیا تھا؟ ابو صالح دوست جنگی رحمۃ اللہ علیہ، ہیں جی، پتہ ہونا چاہیے۔ اور آپ کی والدہ کا نام بی بی فاطمہ ام الخیر جن سے، آپ کی والدہ کا نام جن سے۔ آپ کی رہائش کہاں پر ہوئی حضور غوث پاک کی؟ پوستیر میں ان کی رہائش ہوئی۔ یہ ایک صوبہ ہے ایران کے اندر یہ صوبہ ہے گیلان۔ یہ تہران سے بھی آگے چلے جائیں نا تو کیسپین سی کو گزرتے ہوئے پھر آپ ایک وہ ان کا صوبہ شروع ہو جاتا ہے پوشتیر کا، اس میں ایک بہت بڑا شہر ہے راشٹ، اس راشٹ کے پاس ایک چھوٹا سا شہر ہے فومن، اس چھوٹے سے شہر کے پاس ایک چھوٹا سا قصبہ ہے پشتیر، وہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی۔ میں الحمدللہ وہاں پر گیا ہوں جو ان سے حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا خوبصورت، جیسے آپ سوات میں آ گئی ہیں اور یہ نتھیا گلی مری اس طرح کے علاقے ہیں وہ جو ان سے وہاں پر۔ تو حضرت ابو صالح دوست جنگی آپ کے والد اور آپ کی والدہ بی بی فاطمہ ام الخیر، اور کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت ابو صالح دوست جنگی جو تھے یہ بہت بڑے اپنے وقت کے کتب اور غوث تھے، اور یہ سفر کر رہے تھے تو سفر کے دوران یہ ایک نہر یا دریا کے کنارے گزر رہے تھے۔ تو آپ سب نے واقعہ سنا ہوا ہے کہ آپ کو نا سخت بھوک لگی ہوئی تھی، سخت بھوک، تو آپ نے دیکھا کہ ایک سیب وہ تیرتا ہوا آ رہا ہے، کنارے کے ساتھ ساتھ تیر رہا ہے، بھوک بڑی سخت تھی، بے دھیانی میں آپ نے جلدی سے سیب اٹھایا اور آپ نے وہ سیب کھا لیا۔ تو کھا بھی سکتے تھے وہ، بھائی وہاں کوئی وہ سیب کا مالک یا اس کا باغ کوئی موجود تو تھا نہیں اس جگہ کے اوپر، آپ نے وہ کھا لیا۔ جب سیب کھا لیا تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ یار اس سیب کا جو مالک ہے میں نے اس سے اجازت تو لی نہیں، نہ میں نے خریدا ہے نہ میں نے اجازت لی ہے، تو یہ میرے سے کیا کام ہو گیا۔ پھر آپ نے سوچا کہ یہ سیب ادھر سے چلتا 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 آ رہا ہے تو اس باغ یا دریا، اس دریا کے کنارے کنارے چلتے ہیں تو شاید
ہو سکتا ہے یہ کسی باغ کا سیب ہو، درخت کنارے پر ہو، اس کا سیب گر گیا ہو، یہ بہتا ہوا آ رہا ہے تو میں نے بے دھیانی میں کھا لیا۔ آپ ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گئے، اس دریا کے ساتھ ساتھ چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے۔ جب کافی سفر طے کر لیا تو آپ کو ایک باغ نظر آیا۔ باغ تھا، سیبوں کے درخت لگے ہوئے تھے، سیبوں کے درخت لگے ہوئے تھے، اور ان سیبوں کے درخت بعض ایسے تھے جو بالکل دریا کے کنارے پہ تھے، ان کی ٹہنیاں دریا کے اندر جھکی ہوئی تھیں۔ میں ابھی باہر کے ملکوں میں دیکھ کر آیا، خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سنایا نہیں، کہ جو سیبوں کے درخت ہوتے ہیں نا، سیبوں کے درخت جن پر سیب لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان پہ قدرتی طور پر سیب گر کے زمین پہ بھی گر رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، تو مثلا میں اس دفعہ نہیں، پچھلی دفعہ میں جب اپنی بیٹی کے گھر گیا نا مانچسٹر، تو ان کے گھر میں ایک سیبوں کا درخت تھا، تو اس درخت سے روز کے نا وہ سیب لگے ہوئے تھے، ہر روز 4 5 6 سیب گر جاتے تھے زمین پر، خود ہی گر جاتے تھے، تو وہ نیچے ان کے سیب گرے ہوتے تھے۔ وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ سیب نیچے خود توڑتے بھی ہوں گے مگر گرتے بھی ہیں۔ تو وہ وہیں انہوں نے حضرت ابو صالح دوست جنگی جو تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ اچھا، پھر وہ سیب تھا بھی انہی سیبوں سے ملتا جلتا، وہ سمجھ گئے کہ یہ اسی درخت کا سیب ہے جو دریا میں گرا ہے، اور وہ بہتا وہ آ رہا تھا کنارے کے ساتھ ساتھ، میں نے وہی سیب کھایا۔ اب آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی آپ نے دیکھا، تو وہاں ایک بزرگ تھے، پوچھا، انہوں نے کہا بھئی یہ تو حضرت عبداللہ سمئی کا باغ ہے، جو ان کی یہ کرامت تھی کہ لوگ سینکڑوں میل دور ان کے نام کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، ان کی وہ حاجت قبول ہوتی تھی۔ حضرت ابو صالح دوست جنگی نے انہوں نے کہا حضرت، میں نے اس طرح ساری بات انہوں نے بتا دی، انہوں نے کہا اس طرح میں نے ایک سیب کھایا ہے، بڑی دور، بہت دور میں نے کھایا، تو میں وہاں سے چل کر یہاں آیا ہوں، تو وہ یقیناً اسی باغ کا سیب ہے، آپ میرے سے اس سیب کی قیمت لے لیں اور مجھے وہ سیب معاف کر دیں۔ جون سے یعنی دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں رزق حلال کھانے والے، ایسے لوگ بھی ہیں رزق حلال کھانے والے، آج تو حرام سے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، حرام سے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، یا جھوٹ کا حرام ہے، یا رشوت کا حرام ہے، یا سود کا حرام ہے، یا کئی 10 صورتیں اور ہیں، حرام سے پیٹ بھرے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے اس سیب کی قیمت جو چینا معاف کر دیں، میں اتنی دور سے سفر کر آیا ہوں، یہ سیب میں سے بے دھیانی میں نے کھا لیا ہے، اور میں آیا اس لیے ہوں کہ میں اس سیب کی قیمت ادا کر سکوں۔ اب حضرت عبداللہ سمئی جو ہیں وہ اللہ کے بہت بڑے اور کامل اولیاء کرام میں سے تھے، انہوں نے حضرت ابو صالح دوست جنگی کے ماتھے کے اندر ولایت جن سی ہے نا، انہوں نے اس ولایت کو دیکھ لیا کہ ولایت کا نور چمک رہا ہے، اور اس ولایت کے نور کے اندر جو ہے ایک اور بہت بڑا نور چمک رہا ہے، بہت بڑا نور چمک رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ولی تھے، اور اللہ کا ولی جو ہے وہ آنے والے حالات کو بھی، تقدیر کے حالات کو بھی پڑھ لیتا ہے۔ مولانا روم کو پڑھیں، میرے حضور قبلہ کعبہ بابا جی سرکار کو پڑھیں، تو اللہ کا ولی جو ہے وہ پڑھ لیتا ہے۔ جو ان سے انہوں نے ان کے ماتھے پیشانی کے اندر پڑھ لیا کہ یہ آنے والا جو نوجوان ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا ولی خود ہے۔ جو ان سے انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس سیب کی قیمت تم دے دو، اس سیب کی قیمت دے دو تو ٹھیک ہے، یہ سیب تم کی معاف ہے تمہیں۔ جو ان سے انہوں نے کہا حضرت آپ اس کی قیمت بتائیں۔ انہوں نے کہا 12 سال میرے باغ کی رکھوالی کرنی ہے، اور میرے باغ کے اندر پانی دینا ہے، گوڈی کرنا ہے، میرے باغ کی رکھوالی کرنی ہے تم نے۔ تو پھر
اس سیب کی جو سی ہے نا، بعض کتابوں میں 7 سال لکھا ہوا ہے، بعض کتابوں میں 2 سال لکھا ہوا ہے، جو بھی ہے، مگر آج آپ کو ایک سیب کی کوئی بندہ قیمت کہے کہ آپ 2 ہفتے میرے باغ کی رکھوالی کریں، آپ کریں گے؟ آپ نہیں کریں گے۔ آپ جو ان سے آپ کہیں گے کہ چلو یار تم نے جو کرنا کر لو، میں جانوں اور قیامت کا دن جانے، تم کیا میرے سے ایک سیب کی یہ قیمت مانگ رہی ہو؟ آج حالت یہ ہے جو ان سی ہے۔ تو انہوں نے کہا لیکن بعض کتابوں میں 12 سال لکھا ہوا ہے، بعض میں 7 سال لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا اتنے سال میرے باغ کی رکھوالی کرو تب اس سیب کی قیمت ادا ہوگی۔ انہوں نے حضرت ابو صالح دوست جنگی، انہوں نے یہ ہے رزق حلال، جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی، یہ رزق حلال ہے۔ انہوں نے اتنے سال اس باغ کی رکھوالی کی کہ اس سیب کی قیمت وہ لے لیں، تاکہ وہ جب میرے پیٹ میں سیب چلا گیا ہے وہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہیں وہ حرام کے شائبہ، حرام کے شبے میں نہ چلا جائے، جو ان سے اس میں نہ چلا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی قیمت مجھے دینی ہے۔ انہوں نے وہ 6 مہینے، سال، 3 سال جتنی بھی تھی اس باغ کی رکھوالی کی۔ جب رکھوالی ہو گئی، انہوں نے کہا حضرت باغ کی رکھوالی ہو گئی، میرے سیب کی قیمت ادا ہو گئی۔ انہوں نے کہا نہیں، ابھی سیب کی قیمت جو سی ہے وہ ادا نہیں ہوئی، ابھی ایک چیز اور بھی ہے۔ انہوں نے کہا حضرت وہ کیا؟ انہوں نے کہا وہ یہ ہے، کیونکہ وہ ان کے ماتھے میں ولایت کا نور دیکھ چکے تھے، اور وہ دیکھ چکے تھے کہ اس نور کے اندر ایک اور بہت بڑا نور ہے جو چھپا ہوا ہے، جو ان کے بعد آنے والا ہے۔ تو اور وہ نور ہے کہ جس نور کو اس نور کے بھی واسطے دیکھ کر دنیا کے 4 کونوں سے جو ان سے دعائیں مانگی جائیں گی اور منتیں اور مرادیں مانی جائیں گی، جو ان سے یہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا جو ان سے الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ انہوں نے کہا شرط یہ ہے، میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں اور پاؤں سے لونجی اور لنگڑی ہے، تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا، اور اس سے نکاح بھی کرنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد اس وقت تک یہاں ٹھہرنا ہوگا جب تک کہ ایک بچہ نہ ہو جائے۔ یہ اسی بچے کی آمد تھی، اس وقت تب تک یہاں 1 سال اور ٹھہرنا ہوگا۔ اب مجھے آپ ایک بات بتائیں، آپ کو کوئی بندہ 1 کروڑ روپیہ بھی دے، آپ کہے کہ جناب آپ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، اور زبان سے گونگی ہے، اور ہاتھوں اور پاؤں سے لونجی اور لنگڑی ہے، تو کیا آپ اس سے شادی کر لیں گے؟ اس عورت سے جو ان سے نہیں کریں گے۔ تو اب یہ ایک شرط سیب کی قیمت کی بڑی بھاری شرط تھی۔ اب اتنے سال تو گزار چکے تھے، اب اگر نہ قبول کروں تو وہ اتنے سال جو میں نے خدمت کی باغ کی رکھوالی کی، وہ کدھر جائے گی؟ تو اب اتنے سال باغ کی رکھوالی کرنے کے بعد اب اگر میں نے ایسے ہی باغ کو چھوڑ کر چلے جانا ہے تو میرا فائدہ ہی کیا تھا اس باغ کے اندر بیٹھنے کا جن سے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کرنا پڑے گا، تو تب اس سیب کی قیمت ادا ہوگی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ حضرت ابو صالح دوست جنگی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا میں اس کے لیے بھی تیار ہوں حضرت۔ نکاح ہو گیا۔ اب نکاح ہو گیا تو شادی کی پہلی رات جب دلہا دلہن کے پاس جاتا ہے، اندر گئے تو دیکھا کمرے میں
ایک بالکل صحیح ایک بڑی خوبصورت اور بڑی حسین لڑکی بیٹھی ہے جو آنکھوں سے دیکھ بھی رہی ہے، کانوں سے سن بھی رہی ہے، منہ سے زبان سے بول بھی رہی ہے، اور نہ لولی ہے نہ لنگڑی ہے، وہ تو اچھے طریقے سے وہ تو کچھ بھی فوراً ڈر کر باہر آ گئے، کہنے لگے حضرت یہ آپ نے کہا تھا کہ میری بیٹی اندھی ہے، بہری ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے اور گونگی ہے، وہ تو کوئی اور لڑکی اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ فرمانے لگے نہیں بیٹا، وہ میری ہی بیٹی ہے، میں نے اس لیے کہا تھا کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے کہ اس نے کبھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھا تھا، میں نے اس لیے کہا تھا کہ وہ بہری ہے کہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی تھی، میں نے اس لیے کہا تھا کہ وہ گونگی ہے کہ وہ کسی غیر محرم یا کسی غلط چیزوں کے اندر، بلکہ وہ اگر اس کی زبان چلتی تھی تو قرآن پاک کی تلاوت میں چلتی تھی جو ان سے یہ۔ خیر، اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلو کھاؤ من طیبات ما رزقناکم، ہماری پاک اور ستھری چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں جو ان سے ہیں وہ اس کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر حرام کا مال پیٹ میں ہوگا، ایک بندہ جو صبح بھی جھوٹ بولتا ہے، جو دوپہر کو بھی جھوٹ بولتا ہے، جو شام کو بھی جھوٹ بولتا ہے، جو دوستوں یاروں میں مشہور ہی جھوٹا ہے، جو رشوت بھی لیتا ہے، سود بھی لیتا ہے، سود کا کاروبار بھی کرتا ہے، اس کے پیٹ میں حرام کا مال موجود ہے، وہ کہاں، ولایت تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ جیسا باپ ہوگا ویسا ہی بیٹا بھی ہوگا۔ باپ، اور اگر باپ کے زیادہ بیٹے ہیں تو کثرت بیٹے ویسے ہی ہوں گے جیسا باپ ہوگا جو ان سے، جیسا باپ میں نے زندگی میں دیکھا۔ باپ ڈاکٹر ہے تو سارے بیٹے ڈاکٹر ہیں، باپ کیٹرنگ کا کام کر رہا ہے تو سارے بیٹے کیٹرنگ کا کام کر رہے ہیں، باپ ٹیکسٹائل مل کا مالک ہے تو سارے بیٹے ٹیکسٹائل کا کام کر رہے ہیں، ایک باپ حافظ قرآن ہے، اس کا بیٹا بھی حافظ قرآن ہی، کثرت آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ باپ عالم دین ہے تو بیٹا بھی عالم دین ہی ہے، باپ اللہ کا ولی ہے تو بیٹا بھی اللہ کا ولی۔ حضور غوث اعظم کے 27 بیٹے تھے، 27 کے 27 اپنے وقت کے شیخ الحدیث، شیخ القرآن اور اپنے وقت کے کتب اور غوث تھے۔ جیسا باپ ہوگا ویسا ہی بیٹا ہوگا، ویسا ہی بیٹا ہوگا۔ اگر باپ شیطان ہے تو اس کی اولاد بھی شیطان ہی ہوگی، یہ بات یاد رکھیے، آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی۔ تو اب اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، ستھری چیزیں، ستھری چیزیں، اور اللہ کا احسان مانو۔ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو نماز تب قبول ہوگی، زکوٰۃ تب قبول ہوگی، حج تب قبول ہوگا، روزہ تب قبول ہوگا جب آپ کے پیٹ میں رزق حلال ہوگا، کوئی جھوٹ اور بے ایمانی نہیں ہوگا، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو ان سے یہ۔ تو جہاں رزق کا یہ عالم ہو جو حضرت ابو صالح دوست جنگی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے واقعہ سنایا، تو پھر وہاں پر محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، شان سلیمانی، تفسیر قرآنی، لال بدخشانی، میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی جیسی ہستی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اور جس شخص کے پیٹ میں حرام کا رزق ہے، جھوٹ کا رزق ہے، رشوت کا رزق ہے، جس نے بولنا ہی جھوٹ ہے، جس نے رشوت لینا دینا ہر غلط کام کے اندر وہ بندہ ملوث ہے، اس کی اولاد اللہ کی ولی نہیں۔ حضور غوث اعظم کے میں نے کیا بتایا، 27 کے 27 بیٹے وقت کے قطب اور غوث تھے، اور اس طرح کے شیطانوں کے بیٹے بھی آگے شیطان ہی ہوتے ہیں جو ان سے۔ یہ بات یاری میں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث بیان کر رہا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
حضور نے فرمایا حرام کی روزی پر پلنے والا گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک بندہ جو جھوٹ بولتا ہے، حرام کا رزق، اس کی حرام کی کمائی ہے۔ حرام صرف یہ تو نہیں ہے کہ چوری کر کے کر لی تو وہ حرام ہے۔ ایک بندہ جھوٹ ہی بول بول کے پیسہ کمانے لگا ہوا ہے، غلط چیز کو پریزنٹ کر رہا ہے جو ان سے، وہ سارا حرام کا رزق ہے۔ اور حرام کے رزق کے اوپر پلنے والا گوشت وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ مشکات شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اور حضور غوث اعظم کا جو میں نے آپ کی بات بتائی ہے، حضور غوث اعظم یہ وہ اللہ کے ولی ہیں جن کے سامنے پوری دنیا کے اولیاء اللہ نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ گردن، کیونکہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، حضور غوث اعظم کا ذکر مبارک ہے۔ ساری دنیا کے اولیاء نے، غوثوں نے، کتبوں نے، ابدالوں نے ان کے آگے اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ بلکہ جب آپ نے فرمایا قدمی ھذا علی رکبۃ کل ولی اللہ، میرا قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے، تو اس وقت 360 رجال الغیب جو زمین کے اوپر موجود تھے، سب نے اپنی گردنوں کو آپ کے قدموں کے اندر جھکا دیا۔ جو سے اگر کوئی خراسان میں تھا، سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، انہوں نے وہاں اپنی گردن کو جھکا دیا۔ اور اگر کوئی آپ کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے آپ کے قدموں کے اندر اپنا سر جھکا دیا اور آپ کے قدموں کے اوپر اپنا سر رکھ دیا جو ان سے۔ تو حضور یہ مرتبہ، اور یہ اولاد پھر کن کو ملتی ہے؟ یہ اولاد پھر ان کو ملتی ہے جن کا رزق پاک اور صاف ہوتا ہے، پاک اور صاف ہوتا ہے، جن کے رزق میں کوئی شبہ بھی نہیں ہوتا، ایک ذرہ برابر بھی کوئی جھوٹ نہیں ہوتا، کوئی رشوت نہیں ہوتی، کوئی سود نہیں ہوتا۔ یہ اولاد ان کے نصیب میں آتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔